اب میں آغاز کر رہا ہوں. پہلی بات، اس بند میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ. تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع الی اللہ، آخرت. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے. وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی. جب دوبارہ آئیں گے، زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد ان پر موت وارد ہوگی. ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی. باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہیں گے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے افئن مت فہم الخالدون. کیا ہے نبی، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے. انک میت وانہم لمیتون. یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے. اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے. کاش کے معلوم ہوتا. اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہے. دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا. تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں. ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہوگا. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں.
جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں۔ دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے، ہمیشہ کہتا رہا ہوں۔ مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی۔ ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ۔ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کی عمر۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے۔ وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا، میں نے درس دیا۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ کہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتا۔ افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر ہو جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے۔ وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھا ہے۔ میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے علم ہے۔ وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ قرآن کی 2 سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے۔ اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب سے ٹونک کے رہنے والے، ذوق پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا۔
اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. یہ تمنائیں جو ہیں طول العمر کاٹو. اب گئی جوانی, امنگوں والا دور گیا. اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے. اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے. بڑا پیارا شعر ہے. ذوف پیری بڑھ گیا, جوش جوانی گھٹ گیا. اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے, انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا, بڑا پیارا شعر ہے. در جوانی گفتم کہ شعر شعر است اگرچہ پیر بود. جوانی میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے چاہے بوڑھا ہو جائے, بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق واقع ہو جائے. شعر شعر است اگرچہ پیر بود. چوں میں پیری رسیدم, جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا, دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر است گرچہ شعر بود. بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے. اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے, قوائے غالب جو میں نے کہا, بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف, سب جانتے ہیں. لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے, یہ مجھ پر ہوا ہے, وہ ہے یادداشت کی کمزوری. اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں. میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے, قوی ہے, اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے, پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے. اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں, کئی بار ملاقات ہوئی ہے, نام یاد نہیں آتا. تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے. اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ این تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا, اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا. بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب. اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا. ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود یاد آ جائے گا. میرے اس آپریشن سے اب کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا, میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی. وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم باریک صاحب تھے ناگپور کے, انڈیا کے, مولانا علی میاں کے, وہ خلفاء میں سے, انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی. وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو مجھ سے بھی ملاقات ہوئی, میرا درس بھی سنا. پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے, وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو, اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے, جہاں سے چاہے لے لے. پھول کھلے ہیں گلشن گلشن, لیکن اپنا اپنا دامن, تم کیا بات کر رہے ہو اس کے بارے میں. تو عبد الکریم باریک صاحب کی وہ جو تقاصر تھا وہ صحیح تھا. کراس ریفرنسز کا آنا, القرآن یفسر بعضہ ببعض, اس میں بہت کمی آ گئی. بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض. بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے ہوں, شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں. ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے, اس کی ایک تاریخ ہے. یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن. انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے, ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سوچتا ہے, اور ایکٹیو کرنے کے لیے, گفتگو کے لیے, بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے. کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے, کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا, پڑا رہے کسی کونے میں, سو جائے. تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے, یہ ویو چلتی ہے. اچھا یہ ہے ہر انسان میں, جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا, مجھ سے باتیں کرو. تو یہ موڈ کا آف ہو جانا, آن ہو جانا, یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو, زیادہ حساس ہو, ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی, زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی, اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض, بائی پولر.
یہ ہمارا خاندانی ورثہ ہے. والد صاحب کا تھا کو تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا. عام طور پر اس کی عمر ہوتی تھی 3 تجربے مجھے ہیں. والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک جب کہ ان کا انتقال ہوا. یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ. میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے. ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی. اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش. جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں. میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی والد رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا. ان کا نہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان کی یہ بات تو پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا. 70 برس میں ظہور ہوا، اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ. اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا. یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے. تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. وقع یقع کے کیا معنی ہے؟ اور یہ صورت کون سی؟ واقعہ. اذا وقعت الواقعہ، وقع گر جانا، پڑ جانا. یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں، کہاں غروب ہوتے ہیں، کہاں گرتے ہیں؟ آج ہمیں معلوم ہے. سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں، اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچک جانے سے پیدا ہوئے. اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں، جو خلا پیدا ہوتا ہے ویکوم، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اس کے پاس سے کوئی سیارہ، کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر. یہ بلیک ہولز کا تصور. اسی لیے اللہ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. انه لقرآن کریم. یہ بہت باعزت قرآن ہے. فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک ہستیاں. اس کے کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی، مراد فرشتے ہیں. بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اسی کی شرح ہو رہی ہے نا. اسی سے ایک فقہی مسئلہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ. لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھیے. قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو گیا. اگر حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، اگر یہ تمام محبت میں دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی. مولانا روم نے کہا ہے، اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ماز قرآن مغزہا برداشتے اس دخاں پیشے سگا انداختے. ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے، جو ایسنس ہے وہ کھینچ لیا ہے. ہڈی کا گودا جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے. ہڈیاں ہم نے پھینک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں. علم کلام کا مسئلہ ہے صفات حق سے جدا یا عین ذات. قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، غیر مخلوق، اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر.
یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر، ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، یہ ہے اصل شے۔ ماذ قرآن مغزہ برداشتیں استخاں پیش سگا انداختیں۔ تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا، چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو، قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا۔ لیلۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باب افعال، لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا، تھوڑا 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 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی۔ اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اعتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے؟ تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے۔ ایک ہے زبان سے کہنا یہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ سب اساطیر الاولین ہے، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، جھٹلانا ہو گیا۔ ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا، مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ حدیث نبوی ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ جیسے فرمایا ہے سورہ اعراف میں، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے۔ آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، 30 لاکھ جا کر حج کرتے ہیں، دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے؟ اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا ہے، تو حج ہے ہی نہیں سرے سے۔ جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا، سرکاری ملازمت تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب بالعمل ہے، جھٹلانا ہے۔ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو، جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ مکالمات فلاطوں، گٹھڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا؟ یہ مثال اللہ دے رہا ہے۔ اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے۔ تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو، عمل سے جھٹلایا ہے۔ یہ وہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی ثنا بیان کی ہے، تعریف کی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا۔ ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ،
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ، عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج، اگر کہیں آگ لگ جائے کہیں دھواں بڑھ جائے تو نکلو، لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کی طرف جاؤ، یہ مخرج ہے جان بچانے کے لیے۔ یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ حضور یہ فتنہ کب آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیا ہوگا، یہ سارے سوالات کرتے نا، جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، معلومات ہے۔ حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا، بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی مدح۔ قال کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کہ نہیں؟ وخبر ما بعدکم، اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں، ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں۔ ایک اوپر کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے، لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، جو حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، هو الفصل لیس بالحزل، وہ فیصلہ کن کلام ہے، ایسے ہی یابہ گوئی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، سورہ طارق کے اندر آیا، طارق میں هو الفصل ليس بالحزن من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔